الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، سورہ الضحیٰ پڑھ رہے ہیں اور پچھلے سبق میں اس کی 5 آیتیں ہم پڑھ چکے تھے، لیکن صرف ترجمہ کرنے کے لیے ان آیتوں کو دوبارہ پڑھا ہے۔ آج کے سبق میں ہم صرف ایک ہی آیت پڑھیں گے، وہ آیت نمبر 6 ہے کہ الم یجدک یتیما فآوی۔ ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ساتھ بات شامل کریں گے۔ ارشاد فرمایا والضحیٰ، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے دن کے روشن ہونے کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی کہ جب وہ پھیل جائے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الأولی، اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ فَتَرْضَى، کہ پس آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں تک بات کرنے کے بعد اب اس کا پس منظر کیا ہے، یہ ساری بات آپ سن چکے ہیں پچھلے سبق میں۔ ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، کہ اے میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو نہیں یتیم پایا، فآوی، اور پھر آپ کے بارے انسیت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی۔ یہاں کچھ آیتیں اسی صورت کی ایسی ہیں کہ جو بڑی وضاحت طلب ہیں، اور جیسے کہ اس سے اگلی آیت وہ بھی انشاءاللہ ایک ہی پڑھی جائے گی، لیکن اس کی تفصیل کافی زیادہ ہے۔ اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہا گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا اور پھر آپ کو یا آپ کے بارے محبت اور انسیت پیدا کر دی۔ اس کا دراصل معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی ولادت سے 6 ماہ، بعض روایتوں میں 4 ماہ بھی آئے ہیں، 6 ماہ یا 4 ماہ پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اور ابھی بچپن میں تھے، غالباً 4 سال تک کی، یا بعض روایتوں میں 6 سال بھی آیا ہے، آپ کی عمر تھی کہ آپ کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ کے بعد آپ کی پرورش، آپ کی کفالت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کے ذمے آ گئی۔ 2 سال صرف ابھی گزرے تھے، یعنی سرکار کی عمر ابھی 8 سال ہوئی تھی کہ دادا جی کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کے حقیقی اور بڑے مہربان سگے چچا جناب ابو طالب، ان کے ذمے آپ کی پرورش آئی، اور پھر انہوں نے آپ کی پرورش کا حق ادا کیا، اور پھر ساری زندگی آپ کو سپورٹ کیا
اور آپ کے ساتھ رہے، اور کہہ لیں کہ ایک طرح سے آپ کی سرپرستی کی۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ والدہ اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، سب مائیں کرتی ہیں، اسی طرح دادا اپنے یتیم پوتے کے ساتھ اس کو بھی محبت اور ایک انسیت ہوتی ہے، لیکن وہ ایک حد تک۔ تیسرے نمبر پر جب چچا کا نمبر آتا ہے تو یہ شفقت یا یہ محبت تھوڑی کم ہو جاتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے چچا کو بھی اپنے بھائی کی اولاد سے ایک محبت ہوتی ہے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح انہوں نے سلوک کیا، جس طرح انہوں نے خدمت کی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح انہوں نے پرورش کی، میرے سرکار کے بچپن کے زمانے میں، لڑکپن کے زمانے میں، پھر جوانی آئی، پھر شادی کا اہتمام کیا، اور پھر جس طرح ساری زندگی ان کے ساتھ محبت اور وفا کی جناب ابو طالب نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو در حقیقت بیان کیا کہ اے میرے پیارے، آپ کے والد ماجد دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن اس کے بعد جو آپ کے متعلقہ لوگ تھے ان کے دلوں میں ہم نے آپ کی ایسی محبت رکھ دی کہ انہوں نے ایسے ہی آپ کو پالا ہے جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو پالتا ہے۔ اس بات کی طرف در حقیقت اشارہ تھا کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر آپ کی طرف مانوس کر دیا گیا، یعنی آپ کی طرف محبت پیدا کر دی گئی۔ اچھا، ایک تو یہ معنی ہو گیا۔ اور یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جو ابھی نابالغ ہو اور اس کا والد دنیا سے چلا جائے، تو جب تک وہ نابالغ ہے تو اس کو یتیم کہا جائے گا۔ جیسے ہی وہ بالغ ہو جائے گا تو اب شرعی اعتبار سے یتیم کا لفظ اس پر نہیں بولا جا سکتا، اور شرعی اعتبار سے وہ یتیم نہیں ہے، لیکن ویسے عمومی طور پہ معاشرے میں ہم اسے یتیم ہی کہہ دیتے ہیں، تو وہ ایک ہماری معاشرے کی اصطلاح ہے، ورنہ شرعی طور پہ اب وہ یتیم نہیں ہے۔ یتیم پر علماء نے بڑی باتیں لکھی ہیں، جن میں ایک یہ بھی معنی لکھا گیا کہ یتیم اصل میں ایک موتی کا نام بھی ہے۔ عربی میں ایک موتی جو کہ سیپ کے اندر اکیلا ہی بنتا ہے، اور وہ نہایت قیمتی موتی ہوتا ہے، اور وہ چونکہ سیپ کے اندر صرف اکیلا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو یتیم کہا جاتا ہے، جسے ہم در یتیم کہتے ہیں کہ یتیم موتی، در معنی موتی ہوتا ہے، تو در یتیم، یتیم موتی جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ در حقیقت وہ موتی ہے جو اس میں سیپ کے اندر صرف اکیلا ہی ہوتا ہے، اور اس کی عظمت اور اس کی چمک دھمک اور اس کی خوبصورتی وہ دوسرے موتیوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ معنی بھی ممکن ہو سکتا ہے، علماء نے یہ بھی لکھا، اور اس اعتبار سے یہ ترجمہ ہوگا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اے میرے پیارے، آپ صدف کے وہ موتی ہیں کہ جو اکیلے ہی اس سیپ کے اندر بنے، لیکن آپ کی عظمت، آپ کی چمک دھمک، آپ کی خوبصورتی، آپ کا مقام، آپ کی قیمت وہ اسی موتی کی طرح سب سے بڑھ کر ہے، سب سے زیادہ ہے، اور آپ کے مقابلے کا اور کوئی موتی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے مضمون میں، یعنی جو پچھلی 5 آیتیں تھیں، ان میں عام طور پہ ان احسانات کا، ان باتوں کا ذکر فرمایا جن کا تعلق ابھی مستقبل کے ساتھ تھا، کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ ظاہر بات ہے یہ ابھی آنے والے وقتوں کی بات تھی، لیکن اس آیت کے اندر اور اس کے بعد والی آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ احسانات کا ذکر فرمایا، اور جو پیچھے چونکہ یہ سارا مضمون بیان ہی تب ہوا تھا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا ظلم کیا کفار نے، بڑی تکلیفیں دیں، بڑا پریشان کیا، تو یہ حوصلے اور تسلی کے لیے یہ آیت مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی۔ تو یہ بھی ایک حوصلے کا اور تسلی کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان نعمتوں کو گنوا رہا ہے کہ اے میرے پیارے آپ ان کی باتوں سے کیوں پریشان ہوتے ہیں، ان کی تکلیفوں یا ان کی حرکتوں سے آپ کیوں غم زدہ ہوتے ہیں، اب ہماری طرف توجہ کریں، آپ ادھر دیکھیں نا کہ ہم نے آپ کو کیا کچھ بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو کیا کیا مقام دیے ہیں، تو آپ ان کی طرف دیکھیں، ان کو چھوڑیں، یہ جس طرح بھی آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ بہرکیف آج کا مضمون ہم مکمل کرتے ہیں، لیکن جو کل مضمون بیان ہوگا آپ احباب اس میں اہتمام کے ساتھ تشریف لائیے گا، اور دیگر احباب کو بھی اس کی لازمی دعوت دیجیے گا، کیونکہ کل جو آیت مبارکہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، یہ ایسی آیت ہے کہ جس پر بڑے بڑے لوگ پھسل گئے ہیں، بڑے بڑے لوگ پھسل گئے ہیں، اور میں آج اس کو اسی وجہ سے نہیں بیان کرنا چاہ رہا کہ میں جب تک میری اپنی اس پر پوری تسلی نہیں ہوگی اس وقت تک میں اس آیت کو نہیں بیان کروں گا، کیونکہ اس کے اندر سرکار کے لیے ایک لفظ بولا گیا ہے ضالًا، اور ضال کو عام طور پہ گمراہ اس کا معنی کیا جاتا ہے، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو قرآن پاک میں اکثر مقامات پر ضال کا معنی گمراہ کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے کئی ترجمہ کرنے والوں نے اس مقام پر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ گمراہ کہہ دیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور آپ کے رب نے آپ کو گمراہ پایا فَہَدَىٰ، پس ہدایت دے دی، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن ہم ضال کے لفظ پر انشاءاللہ کل بات کریں گے کہ اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، ضال کو عربی زبان میں کن کن معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ معنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کیسے آئیں گے، اور اس آیت کا درست مفہوم کس طرح انشاءاللہ نکلے گا، اور میں کافی کچھ اس پہ نوٹ کر چکا ہوں، کافی ابھی مجھے کچھ اور بھی اس پہ دیکھنا ہے، پھر انشاءاللہ اس کو تسلی کے ساتھ کل بیان کریں گے، آپ اہتمام کے ساتھ تشریف لائیے گا، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی درست سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو ہمارے لیے کتاب ہدایت بنائے کہ اس قرآن کی ہدایت کو ہم سن کر اس پر بآسانی عمل پیرا ہو سکے۔